موسم گرما کے اندر جو لباس پہنے جاتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ موسم گرما کے اندر جو لباس پہنے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے لباس کا انتخاب کرتے وقت ایسے لباس کا انتخاب کریں جس سے ہمارا سطر واضح نہ ہو، ہمارا سطر عیاں نہ ہو، جسم کے چھپے اعضاء عیاں نہ ہو، واضح نہ ہو، ایسا لباس پہننا ہے۔ اور بالخصوص خواتین کے لیے کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے کہ چھپی ہوئی چیزیں ظاہر اور واضح ہوں، اور اتنا باریک لباس بھی نہ پہنے جس کی وجہ سے بے حیائی عام ہو، فحاشی اور عریانی کا جو ہے وہ چرچا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں جہنمی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ اس طرح کی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی کہ جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہنے ہوئے بھی وہ برہنہ ہوتی ہیں، لباس پہنی ہوئی ہیں پھر بھی وہ ننگی ہوتی ہیں، برہنہ ہوتی ہیں، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر بختی اونٹوں کی طرح، ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے انہوں نے اپنے بالوں کو گوندا ہوتا ہے، جس طرح بالوں کو جو ہے وہ جوڑا بنانا، اور عموماً جو اپنے سر کا پردہ نہیں کرتی ہیں خواتین، تو اس طرح اپنے بالوں کو جو یہاں پہ باندھ لیتی ہیں اور باندھ کے اس طرح اونچا ہو جاتا ہے سر، یہ غالباً اس چیز کی طرف تذکرہ ہے اس کا کہ اس طرح بھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں نا، باریک لباس پہنتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کتنی زیادہ مسافت سے آ رہی ہوگی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی جو لباس پہنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی برہنہ ہے، یعنی اتنا باریک لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء واضح ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور جو مرد حضرات ہیں، مرد حضرات کا جو سطر ہوتا ہے نا، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے، گھٹنا نظر نہیں آنا چاہیے، اور یہ ناف سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے، ناف کو بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہے مرد کا سطر، اور عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا سارا جو ہے وہ جسم ہی سطر ہے، پورے کا پورا لباس میں ڈھکا ہونا چاہیے، کوئی بھی چھپے اعضاء واضح اور نظر نہیں آنے چاہیے۔ اس پر خاص توجہ اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ رات کو سوتے وقت نا گرمیوں کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ لباس ہم جب چینج کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایسا لباس بھی ہوتا ہے کہ جس سے سطر واضح ہو رہا ہوتا ہے، تو گھر کے اندر دیگر خواتین بھی ہوتی ہیں، اس لیے گھر میں بھی جب ہم نے سونے کا لباس بھی پہننا ہے یا ریلیکس کرنے والا لباس بھی پہننا ہے تو سطر واضح نہیں ہونا چاہیے اور جسم کے چھپے اعضاء واضح نہیں ہونے چاہیے۔ عموماً جو ہے وہ تہ بند یا اس طرح کی دیگر چیزیں، تہ بند اچھی چیز ہے، لیکن بعض گاؤں کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے تو وہ لوگ اس طرح باہر گلیوں میں سو جاتے ہیں، تو گلیوں میں پھر آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، تو جب بندہ سویا ہوتا ہے تو بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا، تو لہٰذا اگر اس کو بھی پہننا ہے تو احتیاط کا پہلو مد نظر ہو کہ جسم کے چھپے اعضاء واضح نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کا لباس ہو۔ اور عموماً لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت سے تنگ آ کر صرف بنیان اور شلوار جو ہے وہ پہنی جاتی ہے گھروں کے اندر، اس کو بھی اگر پہننا ہے، اس کو پہن کر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ہماری بنیان، کندھے اس سے نظر نہیں آ رہے ہیں، کندھے چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رسول پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نے مسجد میں آنا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے تو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ بعض دوست یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عموماً جو لباس انہوں نے رات کو سونے والا پہنا ہوتا ہے اسی لباس کو پہن کے ہی نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، زینت کو اختیار کرنا چاہیے نماز کو پڑھتے ہوئے۔ یا اگر ہم نے صرف بنیان پہنی ہوئی ہے تو بنیان کو پہن کے نماز کے لیے نہ آئیں، بلکہ بہتر ہے کہ اوپر جو ہے وہ ہم قمیض بھی پہنے، شرٹ بھی پہنے، اور ایسا لباس پہنے کہ ہمارے جسم کے اعضاء واضح نہ ہو۔ یہ بات دیکھی گئی ہے، مشاہدے میں آئی ہے کہ ایسا بعض اوقات شرٹ پہنی جاتی ہے، پینٹ پہنی جاتی ہے، تو شرٹ کو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس کے اعضاء چھپے نہیں رہتے ہیں،
آزاد چھپے نہیں رہتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. شرٹ کم از کم اتنی بڑی ہو، اگر ہم سجدے میں گئے ہیں تو ہمارے جسم کے چھپے اعضاء واضح نہ ہو، اس کے ساتھ ایسا لباس پہننا چاہیے گھر میں بھی اور مسجد میں بھی آتے ہوئے. کندھوں پر کپڑا لازمی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 359. آپ نے فرمایا لا یصلی احدکم فی ثوب واحد لیس علی عاتقیہ شیء، تم میں سے کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو. کندھوں پر کوئی چیز اگر ہم نے پڑھنی ہے، بڑی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ گزارا نہیں ہے، ہم نے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے چونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے سجدہ ریز ہونا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں نا کہ جب ہم نے آفس جانا ہو صبح، یا اپنے کسی کام کے لیے جانا ہو، یا کسی سے ملاقات کرنی ہو، اپنے کاروبار کے لیے بھی جانا ہو، تو ہم رفلی اس طرح اپنے گھر سے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ اچھی طرح پہلے تیار ہوتے ہیں، نہا دھو کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کسی کے لیے ملاقات کے لیے جانا ہو تو خصوصی طور پہ تیار ہوتے ہیں، یار اچھا لباس پہنا ہوا ہو، اس سے ملاقات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ نماز ہے. تو اس نماز کے اندر ہم مناجات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے نماز کے لیے جو ہمارے بہترین لباسوں میں سے لباس ہو، خوبصورت لباس ہو. اگر ہم اس کو الگ بھی رکھ لیں، یار یہ میں نے صرف نماز کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ میں نے صرف جمعے کے لیے رکھا ہوا ہے، خوبصورت لباس کا انتخاب کر کے جمعے والے دن پہنے، خوبصورت لباس کا انتخاب کر کے نمازوں کے لیے پہنے، تو یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اور یہی ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس طرح خوبصورت طریقے سے اہتمام کر کے آنا چاہیے. تو لہٰذا یہ موسم گرما کے لباس کے حوالے سے میں نے ساری بات آپ سے شیئر کر دی ہے.